بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک سفید جانور جس گھر میں ہو، یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے، ان کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہیں، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا، اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا، اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں، اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں حاوی ہوگا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا، اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا، وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سون ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مریں گے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے گا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا، دل کو ہمیشہ تندرست رکھے گا۔
پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں، یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں، روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں، روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں، پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان بالکل توانا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبی ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائیں۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو، وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پیئیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آئے گی اور بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ، روٹی کے ساتھ پیاز، پانی میں لیموں ڈال کر پیو، دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ، کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جوں کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ لہسن، ادرک دونوں ایسے مسالے ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تاہم یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ ادرک اور لہسن دونوں وزن کم کرنے میں مدد کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ سوزش اور اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء میں جو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہ وزن کم کرنے میں کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ادرک میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، لہسن کیلوریز کو کم اور میٹابولزم کو فروغ دے سکتا ہے۔ مشترکہ ہونے پر یہ طاقتور اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ان کا استعمال کیسے کریں؟ میٹابولزم بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ صبح ادرک کی چائے پئیں۔ انہیں ایک پاؤڈر میں بھی ملا لیں۔ لہسن اور ادرک کو اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں کاسمیٹک اور مختلف تیلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو مقامی طور پر مہاسوں کے علاج کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ ادرک اور لہسن کو روزانہ کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ صبح نہار منہ دیسی لہسن کا ایک ٹکڑا کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ اس سے شوگر، بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے قوت حافظہ یعنی سبق یاد کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سونے اور اٹھنے کا وقت پرندوں کے جیسا بناؤ، چڑیوں کے جیسا بناؤ، کیونکہ یہ رزق کی تلاش کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار کچھ سفر ضرور کیا کریں، آپ کا دل ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی پیٹ یا گیس کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لو۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کرو۔ کھانے کو ہمیشہ چبا کر کھاؤ۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسپغول ملا کر پی لو۔ کھانے سے پہلے پانی پیو اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لینے سے چہرے کی جلد نرم، ملائم اور تازہ رہتی ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو۔ معدے کا درد ہو، ٹنڈے کا سالن کھا لینے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالزے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہے گا۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھر جاتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کرو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں۔ اس سے بذات خود آپ کو اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوری دور ہو جائے گی۔
رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر لگاؤ، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے، مسواک کرنے سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکارٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ چاولوں کے اوپر پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل انگور کھا لینے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتی جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم کی چربی بڑھاتا ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ لیچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ پیاز کا پیسٹ سر پر لگائیں اور کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے بال دھو لیں۔ اس طرح کرنے سے بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانت کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھو، کمزور نظر تیز ہوگی۔ پکا ہوا آم کھاؤ، رنگت نکھر جاتی ہے۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع نہ کریں بلکہ اس کو گھر کے کونوں میں رکھ دیں، اس سے مچھر اور مکھیاں نہیں آئیں گی۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا پخانہ آ جائے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے لگیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوں گے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لو۔ پیشاب کا مسئلہ ہو تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال نظر کو کمزور کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہن کمزور ہو جائے گا۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوگی۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ مدثر کی تلاوت کیا کرو، آپ مضبوط اور صحت مند ہو جائیں گے۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں اور بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں۔ مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، زیادہ دیر تک صحت مند رہنا ہے اور تندرست رہنا چاہتے ہو تو جب بھی بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لینے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روزانہ اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں ½ کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔
कोई चीज काटते हुए उंगली पर जख्म हो जाए और खून बहना शुरू हो जाए तो हाथ को अपने दिल की सतह से ऊपर कर लो, खून बहना फौरी तौर पर बंद हो जाता है। सांवले रंग की खवातीन टूथपेस्ट के अंदर अंडे की सफेदी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, चेहरे की दिल नरम व मुलायम निखर जाएगी। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती, बल्कि इंसान अपने हौसले और अज़म से इसे हासिल करता है। हरी मिर्च सांस की तकलीफ से बचाती है और जिस्म के अंदर खून को जमने नहीं देती। जो लोग गन्ना चूसते हैं या गन्ने का रस पीते हैं, इनकी जिल्द कभी काली नहीं होती। जो रोज़ाना दही का इस्तेमाल करता है, इसको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो, वो रोज़ाना खजूरें खाया करें। इसके अलावा चुकंदर का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो कि बुखार का हमला होने वाला है। सरसों का तेल पिंडियों पर मसल देने से बदन की सारी थकावट उतर जाती है। बुढ़ापा रोकने वाली 4 चीज़ें हैं: देसी घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स और हरी सब्जियां। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 7 दिन 1 दाना इंजीर का रोज़ाना खा लो, जिस्म में घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। अगर आप कोई चीज़ कहीं रखकर भूल जाओ और याद ना आ रही हो तो दुरूद शरीफ का विर्द कर लो, याद आ जाएगी। दूर की नज़र कमज़ोर है तो रात को जामुन का ताज़ा पत्ता आँख पर रख कर सो जाओ, नज़र ठीक हो जाएगी। अगर कोई बंदा अजीब तरीके से और ज़्यादा खाता है तो वो टेंशन में रहता है। जो लोग ज़्यादा देर तक तन्हाई में रहते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। रोज़ाना सुबह के वक्त दही खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, झुर्रियाँ नहीं आती। घर में मोर का उड़कर आ जाना घर में रिस्क बढ़ने की अलामत है। जिगर के मरीज़ लोग काले चने इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार लोग भी काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। दूध में कलौंजी के 2 दाने डालकर खाने से इंसान के जिस्म के अंदर ताकत आ जाती है। सेब खाने से 2 गुनी तवानाई मिलती है। चावल खाकर फ़ौरन दूध पीने से काली खांसी हो सकती है। नमाज के बाद 1 तस्बीह रोज़ाना पढ़ें। या वदूदो या सलामो, घर से झगड़े, नहूसत और गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। रोज़ाना दोपहर के वक्त प्याज का इस्तेमाल रोटी के साथ खाने से मैदा साफ़ रहता है। तुलसी का पौधा घर में लगाया जाए तो घर में मक्खी, मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं आते। जिगर के मरीज़ काले चने इस्तेमाल करें। खांसी के मरीज़ लोग नारियल ना खाएं, अक्सर होंठ फट जाते हैं। इसके लिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाने से ठीक हो जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि सौंफ अफसुदगी दूर करती है, याददाश्त को बेहतर बनाती है। हरी और पीली शिमला मिर्च इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। जो लोग रोज़ाना दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। आलू की सब्ज़ी कम इस्तेमाल करो क्योंकि ये बादी होते हैं। इससे कब्ज़ की बीमारी पैदा होती है और मोटापा जल्दी आता है। अगर माहवारी का दर्द ज़्यादा हो तो तिलों का तेल इस्तेमाल किया करें। अगर आप अपने गैर ज़रूरी बालों का ख़ात्मा करना चाहते हैं तो हफ्ते में सफाई किया करें, इससे बालों की नशनुमा कम होती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो दोपहर के वक्त 1 मुट्ठी भर कर चने का इस्तेमाल करें। अगर आप हमेशा डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो वक्त पर सोया करें और सुबह जल्दी उठा करें। अगर अपनी क़ुव्वत-ए-बा में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो भेड़ का गोश्त पका कर खाया करें, इससे क़ुव्वत-ए-बा में इजाफ़ा होता है। रोज़ाना 1 चम्मच इसबगोल का गिलास पानी में घोल कर पीने से आंतें अपना काम सही से करती हैं। नाहर मुँह बच्चे को शहद चटा दिया करो, इससे बच्चा सेहतमंद और तवाना होने लगता है। जिन लोगों को सांस की बीमारी हो या दमे का मर्ज़ हो वो आड़ू खाया करें। अगर गुर्दों में पथरी का मसला हो तो मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। अगर मसाने में गर्मी हो या पेशाब के कतरे आते हों तो सौंफ और इलायची को नीम गर्म पानी में डालकर पी लिया करो। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल कमज़ोर होता है और पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है। रोज़ाना नहार मुँह 1 इलायची खाने से रीढ़ की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होती। ख़ारिश वाली जगह पर अंडे की सफ़ेदी के अंदर फिटकरी मिलाकर लगा दो, ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। जो फूलों की खुशबू सूंघता है और इसको पौधे से प्यार होता है, इसकी उम्र लंबी होती है। जब रिस्क में कमी आने लगे तो कुछ माल अल्लाह की राह में दे दो, अल्लाह से तिजारत कर लो। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ करते हैं और ज़हीन लोग नज़रअंदाज करते हैं। अखरोट होंठों के लिए फ़ायदेमंद है। रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी पी लिया करो, नींद जल्दी आ जाएगी। टीबी के मरीज़ों को टमाटर का इस्तेमाल ना करवाएं। बिला वजह ज़्यादा खाने से गुरेज किया करो, ज़्यादा खाने से बदन सुस्त हो जाता है। एड़ियों की तकलीफ़ से निजात पाएँ। एड़ियों में तकलीफ़ हो तो इनके लिए चुकंदर रोज़ाना खाएं, इससे आपके पाँव की बटी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। अगर बदन से चिकनाई ख़त्म करना चाहते हो तो दलिया खाया करो।
بار بار پیشاب کی تنگی سے نجات کے لیے رات کو ناف میں سرسوں کا تیل لگا کر سو جاؤ۔ چند دنوں کے استعمال سے فائدہ دیکھ کر حیران ہوگے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو۔ مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو گوبھی کی بدبو دور ہو جائے گی۔